حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کرم پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی ابراہیم کو میں نے اپنا دوست رکھا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر جن کی یاد میں ہم تمامی مسلمان اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے رب کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو جس طرح مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 40,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جتنے نبی آپ کی اولاد میں ہوئے، اتنا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی خاندان میں نہیں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاندان میں، انہی کی اولاد میں مبعوث فرمایا، اور دنیا میں ہماری رہبری کے لیے، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ خصلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشی کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کو مہمان نواز قرار دیا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش میں رہتے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر کسی مہمان کی آمد نہ ہوتی، آپ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر تعمیر فرمایا تھا جہاں سے آپ کے گھر کے چاروں اطراف سے راستے نکلتے تھے، اور آپ نے چاروں راستوں پر دروازہ کھول رکھا تھا۔ کس لیے؟ تاکہ کوئی مہمان ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر کے اور ہمارے دسترخوان پر بغیر کھانا کھائے یہاں سے نہ چلا جائے۔ آپ اتنے بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص
آپ کے دروازے سے گزر رہا تھا، آپ کا معمول تھا کہ ہر شخص کو آپ اپنے دروازے ہی سے روک لیتے تھے اور اسے کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے، مدعو کرتے تھے، اپنے دسترخوان پر بٹھاتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معمول آپ کا اور بھی تھا کہ جب کوئی شخص بھی آپ کے دسترخوان پر بیٹھتا تو سب سے پہلے آپ اس کو تاکید فرماتے تھے کہ تم اللہ کے نام سے شروع کر کے پھر کھانا تناول کرو۔ ایک مرتبہ جو 80 سال کی عمر کا ایک بوڑھا آیا، آپ کے دروازے سے گزرا، آپ نے فوراً اسے روک لیا، اپنے دسترخوان پر بٹھایا، اور جب کھانا کھانے کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں کسی اللہ کو نہیں جانتا، میں تو اپنے بتوں کی پرستش کرتا ہوں، میں اس کی پوجا کرتا ہوں، میں تیرے رب کے نام لے کر کے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تو اپنے بتوں کے نام کو لے کر کے پھر کھانا کھاؤں گا۔ جب اللہ کے خلیل نے سنا تو کہا کہ جب تک تو رب کا نام نہیں لے گا میرے دسترخوان سے ایک بھی لقمہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، تجھے میرے رب کا نام لینا ہوگا اور اپنے کھانے کی شروعات میرے رب کے نام سے کرنی ہوگی۔ اس نے کہا میں تیرے رب کو نہیں جانتا ہوں، میں تو نہ اس کے جانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں۔ کہا بڑا عجیب آدمی ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے سے تجھے کیا دقت پیش آتی ہے؟ اللہ کا نام لے لے اور کھانا شروع کر دے۔ اس نے کہا میں ہرگز نہیں لوں گا، میں تو اپنے بتوں کی پوجا کرتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں، تیرے رب کو نہیں مانتا۔ تجھے کھانا کھلانا ہے تو کھلا ورنہ میں جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا چلا جا، میرے رب کا نام تو نہیں لیتا تو پھر میں تجھے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ وہ شخص چلا گیا اور جیسے ہی گیا حضرت جبریل فوراً آسمان سے زمین پر تشریف لاتے اور عرض گزار ہوتے ہیں اے اللہ کے خلیل، اللہ کا پیغام آیا ہے کہ تو نے میرے کس بندے کو ناراض کر کے اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کے بھیج دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب کا نام نہیں لے رہا ہے، میں اسے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ وہ تو اپنے بتوں کا نام لینے کے لیے تیار تھا، میرے رب کو نہیں جانتا، میرے رب کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں اسے اپنے دسترخوان پر بھلا کیسے کھانا کھلاتا؟ رب نے فرمایا اے ابراہیم، جسے تم نے اپنے دسترخوان پر بٹھایا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے رب ذوالجلال، اس کی عمر کم و بیش 80 سال کی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل، 80 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے لیکن ہر وقت میں اسے کھانا دے رہا ہوں، اور تیرے دسترخوان پر ایک بار اس نے انکار کر دیا، میرا نام لینے سے تو نے اسے کھانے سے اٹھا دیا۔ کیسا تو نے کیا؟ میں اسے 80 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، تو ایک ٹائم میرا نام نہ لینے کی وجہ سے تو نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں ناراضگی ہے، فوراً اس کو تلاش کیا اور تلاشتے تلاشتے بہت دور تک چلے گئے۔ آخر کار وہ ملا اور اس سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ آؤ کہاں جا رہے ہو، آؤ کھانا کھا لو تب جاؤ۔ کہا میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو پھر میں تیرے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، میرے رب کا نام نہ لینا لیکن تو کھانا کھا کے پھر جا۔ کہا کہ ابھی تو آپ بڑا اعتراف کر رہے تھے، بڑا اصرار کر رہے تھے کہ میرے رب کا نام لینا ہوگا تبھی کھانا کھانا ہوگا، اب کیا ہو گیا؟ جب دسترخوان پر وہ شخص بیٹھ گیا، کہا کہ میرا رب مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 80 سال کا بوڑھا جو میری 80 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، میں نے اس کا کھانا ایک وقت کا بھی آج تک بند نہیں کیا، اور تو نے ایک بار میرے رب کا نام نہ لینے کی وجہ سے تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا، میرے رب کو پسند نہیں آیا۔ میرے رب نے فرمان بھیجا حضرت جبریل کے ذریعے سے، اس وجہ سے میں تجھے دوبارہ بلا کر کے اپنے دسترخوان پر کھانا کھلا رہا ہوں۔ اس نے کہا تیرا رب تو بڑا
بڑا جو ہے لاڈ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، تیرا رب ہے کون؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے انداز میں اسے سمجھایا۔ اس نے کہا جب تیرا رب اتنا اچھا، اتنا بہتر اور اتنا خوبصورت، اتنا اچھائیاں اس کے اندر ہیں، تو پھر میں کھانا اب اس وقت کھاؤں گا جب تو مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھا دے گا، تب میں کھانا کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے کلمہ پڑھایا، چند منٹ میں وہ مسلمان ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے تھے، ایسے پیغمبر تھے آپ کہ آپ کے دروازے سے کوئی ہم مذہب ہو تو غیر مذہب کا ہو تو آپ ہر کسی کو کھانا کھلا کر کے پھر اسے رخصت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اپنے رب سے عرض کیا، مولا تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن شریف میں اس کا پورا ذکر آیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے رب پروردگار تو مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا اے خلیل مجھ پر ایمان نہیں کیا، ایمان نہیں لایا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اے پروردگار میں دل و جان سے اپنے رب کو تسلیم کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا دل، میری آنکھیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب پروردگار تو مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تیسرے پارے میں آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو کیسے مرے ہوئے کو زندہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا اے رب پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرتا ہے، جبکہ مرنے والے کی حیت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی اپنے بستر پر مر جاتا ہے، کسی کو کوئی درندہ پھاڑ کر کھا لیتا ہے، اس کے پرچے اڑ جاتے ہیں، کوئی آگ میں جل جاتا ہے، وہ راکھ ہو جاتا ہے، پھر تو اسے جسم کیسے عطا کرتا ہے، اسے دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے، اس کے گوشت، اس کے لوتھڑے کو، اس کے بدن کے ایک ایک پرخچے کو تو اکٹھا کیسے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رب پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل 4 پرندے لاؤ اور 4 پرندوں کو ذبح کر دو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھر اس کو بلاؤ، دیکھو تمہاری طرف وہ کیسے زندہ ہو کر کے لوٹتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 4 پرندے چنے۔ پہلا پرندہ مرغ تھا، دوسرا کبوتر تھا، اور تیسرا مور، اور چوتھا گدھ تھا۔ 4 پرندے چنے، چاروں کو ذبح کر دیا اور اس کے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کے جسم کا جو اور حصہ بقیہ حصہ بچا اس کا قیمہ بنا دیا اور چاروں پرندے کے گوشت کو قیمہ بنا کر کے اسے یکساں کر دیا، ملا دیا آپس میں۔ اب اس میں کون شناخت کر پائے گا کہ کس پرندے کا گوشت اس میں ملا ہوا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چونکہ عرض کیا تھا رب کی بارگاہ میں، رب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے رب پروردگار تو مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرتا ہے، اسے دوبارہ جسم کیسے عطا کرتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب سارا گوشت قیمہ بنا دیا، ملا دیا اور اس کے بعد مکس کر دیا، اب اس میں پہچاننا بہت مشکل، ناممکن ہے کہ کون کس چڑیے کا گوشت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا بعد میں حکم ہوا کہ اب ان چڑیوں کا نام لے لے کر کے ایک ایک کو بلاؤ اپنی طرف۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بلانا شروع کیا تو سارے کیمے جو زمین پر ابھی تک تھے آسمان میں اڑنے لگے، ہوا میں پرواز کر گئے، اڑنے لگے۔ وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑ رہے ہیں اور کوئی گوشت کا ٹکڑا ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، یعنی چاروں
پرندوں کے گوشت جو تھے، جو آپس میں ملے ہوئے تھے، دوبارہ اپنے اپنے بدن کی طرف جا رہے تھے، اپنے اپنے جسم کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو 4 پرندوں کے 4 ٹکڑے کر کے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہاڑ پر رکھا تھا، وہ بھی اڑنا شروع ہو گیا، وہ بھی اڑ کر کے اسی میں ملنا شروع ہو گیا، اور اس کا جو سر تھا، چاروں پرندے کے جو سر تھے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سروں کو اپنے پاس رکھا تھا۔ اب وہ تمام گوشت کے کیمے لتھڑے چاروں پرندوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں، بس سر نہیں ہے اس کے پاس، اور ہوا میں اڑ رہے ہیں، چونکہ سر تو حضرت ابراہیم کے پاس ہے، سر تو ان کے پاس ہے۔ اور جب چاروں کو حضرت ابراہیم نے بلایا تو ان کے پاس آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان چاروں پرندوں کے سروں کو الگ الگ جو آپ نے کر کے رکھا تھا، ان کے سروں کو ان کے جسم سے لگایا، وہ جڑ گئے اور زندہ ہو گئے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ رب پروردگار جو ان اللہ علی کل شیء قدیر پر قادر ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، کس طرح چاروں پرندوں کو یکساں کر رہا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا ماجرا، ایسا معجزہ دیکھنا کیوں چاہا؟ کیونکہ ایک سمندر کی طرف آپ جب سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص جو ڈوب گیا، اس کو کسی مچھلی نے نگل لیا، نگل کر کے مچھلی نے جو کھایا وہ کھایا، اس کے بعد دریا کے کنارے اسے اگل دیا، اگلنے کے بعد اس کے جسم کو کئی پرندوں نے کھایا، کئی درندوں نے کھایا، اور کئی چوپایوں نے کھایا، کئی لوگوں نے کھایا، سب کے جسم میں اس کا جسم الگ الگ کتنے جسموں میں چلا گیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دماغ میں آیا کہ ایک آدمی کا لوتھڑا، ایک آدمی کا جسم ہے، اس کا بدن ہے، اور یہ نہ جانے کتنے پرندوں، چرندوں اور مچھلیوں کے پیٹ میں گیا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ قیامت میں کیسے اس کو اکٹھا کرے گا؟ یہی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا اور کہا، ابراہیم دیکھو تمہارا رب ہر شے پر کس طرح قادر ہے، اور کس طرح ہر ایک کے جسم کو اکٹھا کر کے کس طرح اس کو دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ اب دوسری بات جو پیدا ہوتی اس میں، ایک بات سب سے اہم یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب 4 پرندوں کو چننا تھا تو انہوں نے مرغ اور کبوتر اور مور اور گدھ کو کیوں چنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ دوسرے بھی پرندے کو آپ لے سکتے تھے، آپ کو صرف مرے ہوئے پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مرغ جو ہوتا ہے اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا کبوتر جو ہوتا ہے اسے اپنے اونچے اڑان پر بڑا فخر، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ 2 چڑیا ہو گئے، اور تیسرا مور جو ہوتا ہے اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ چوتھا گدھ جو ہوتا ہے بڑا لالچی اور بڑا لالچ خور ہوتا ہے، بہت لالچ خور پرندہ ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کے ذریعے سے ہم تک، یعنی اپنے بندوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ شخص جو شہوت کے ہوس ہیں، میرے وہ بندے جو شہوت کے ہوس ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں اپنے شہوت کو قربان کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہونا ہے، اور جنہیں اپنی اونچی اڑان پر بڑا گھمنڈ ہے، جنہیں اپنے مال و دولت پر بڑا گھمنڈ ہے، وہ بھی، ان کی بھی ایک دن بوٹیاں اڑ جائیں گی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جو ہر شے پر قادر ہے انہیں کس طرح اکٹھا کرے گا۔ اور تیسرا جسے اپنی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ ہے، جس انسان کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کے گھاٹ اتار کر کے کس طرح دوبارہ قیامت میں زندہ فرمائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور چوتھا گدھ جو اپنا بہت لالچ خور ہوتا ہے، بہت لالچی ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہمارے وہ بندے جو لالچ کی ہوس میں
دوسروں کی جانیں تک لے لیتے ہیں، دوسروں کی زمینوں کو ہوس کا شکار بنا لیتے ہیں، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف لالچ کی وجہ سے۔ لیکن ایک لالچ کا پرندہ جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کے ذریعے سے اس کے کس طرح پرخچے اڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا اسے زندہ فرما دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر انسان کو توکل علی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر توکل ہے تو آپ ایک بیماری سے بھی لڑ سکتے ہیں، آپ ایک بڑے کسی جو ہے ظالم سے بھی آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا پورا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا، توکل مانے بھروسہ ہی ہوتا ہے، سارا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا تو آپ ہر چیز سے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ کیونکہ جب کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، سوچتا ہے کہ بس چند سیکنڈ چند منٹ کا میں مہمان ہوں، اس کے بعد میری زندگی چلی جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مارنے اور جلانے پر قادر ہے، اگر وہ جب تک آپ کی زندگی آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس وقت تک آپ کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، چاہے بیماری ہو، چاہے کوئی دوسری وجوہات ہوں، چاہے ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی اور وجوہات ہوں، کوئی آپ کی جان کو نہیں لے سکتا ہے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو برقرار رہنے کے لیے رکھا ہے، اس وقت تک آپ کی زندگی کو کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی حفاظت خود میری موت کرتی ہے، کیونکہ اگر مجھے کوئی مارنا چاہے اور کوئی مجھے 1 تاریخ کو مارنا چاہتا اور میری زندگی 15 تاریخ تک ہے، تو اب وہ موت آ کے خود ہی آپ کی حفاظت کرے گی کہ کہیں تم پہلے نہ مر جاؤ اور میری نافرمانی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو جائے۔ تمہیں تو مرنا 15 تاریخ کو ہے، تو اگر کوئی تمہیں مارنا چاہے تو خود موت آ کر کے تمہاری ڈھال بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور تمہاری خود حفاظت کرتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، اس وقت تک آپ کی کوئی جان نہیں لے سکتا ہے، آپ کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کیسا اعلان ہے تو میں نے دیکھا نہیں اس کو۔ چلیے بعد میں آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، ہندی اتنی نہیں آتی ہے کہ پڑھ کے سنایا جائے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کر لیں۔